اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تفہیم کے اندر ہر غلطی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح بات کو زبان پہ جاری فرمائے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندہ مومن کو ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، اور دوسرے پارے میں اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ تم اگر بھلائی کو پانا چاہو، وہ بھلائی جو اللہ کا قرب تمہارے لیے آسان کرے، تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو تمہاری پیاری چیز ہے، جو محبوب چیز ہے، وہ اپنے محبوب رب کے رستے میں خرچ کر دو۔ ہمارے ہاں کیونکہ بہت دفعہ دین کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ ہم الحمدللہ ماشاءاللہ، یا اگر عذاب اور سختی کے جملے آئیں گے تو استغفار پڑھ کے گزر جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جب کوئی آیت کریمہ آتی تھی تو پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا تھا، پھر اس پر عمل ہوتا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ نے انہیں نوازا ہوا تھا، جائیدادیں تھیں، مکانات تھے، مال و اسباب تھا۔ ایک ان کا باغ تھا اس پر انہوں نے بڑی محنت فرمائی تھی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انہوں نے سجایا سنوارا تھا، اور وہ اتنا نصیبوں والا باغ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ساری جائیداد کا حساب لگایا ہے، وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو یا رسول اللہ میں وہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو میں وہ دینا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قبول ہو گیا، اب تو اس طرح کر اپنے جو تیرے رشتے کے بھائی ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، ان کے اندر تو بانٹ دے، تیری صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور رب کی بارگاہ میں تیری نیکی بھی قبول کر لی جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا مجھے محبوب ہے، حضور میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں نے اسے پالا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہوں، کچھ جانوروں سے پیار ہو جاتا ہے نا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے، بڑا پیارا۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ قبول کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا میں نے قبول کر لیا۔ کہا حضور چونکہ رب فرماتا ہے پیاری چیز دو تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو لہٰذا میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لیا جائے۔ رسول کریم نے ان سے قبول فرما کے نہ تو انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تیرا ہو گیا نا، تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا تو میں نے قبول کر کے اللہ کے بندے کو دے دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا شکر کی بوریاں منگایا کرتے تھے، شکر کی بوریاں، گڑ کی بوریاں، اور بوریوں کی بوریاں خیرات کرتے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور کچھ لوگ زیادہ شکر نہیں کھاتے، ان کو پیسے دے دیا کریں۔ آپ فرمانے لگے بھائی وہ بات میں کیسے کروں، میرا رب کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، مجھے شکر بڑی پیاری ہے، مجھے تو روٹی نہ ملے 3 ٹائم تو میں شکر پہ ہی گزارا کر سکتا ہوں، تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دوں گا جو مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے، جس کی مجھے بڑی چاہت ہے۔ تو میرے عزیز سمجھ لیں کہ جب آپ تحفہ خریدتے ہیں نا کسی کے لیے، تو جتنا بندہ محبوب ہوتا ہے اتنی ہی آپ اچھی چیز۔ ہمارے ہاں جب مسجدوں کے گلے کھولے جاتے ہیں نا تو جتنے پھٹے نوٹ ہوتے ہیں سارے اسی میں سے نکل آتے ہیں، اور کئی ایسے نوٹ ہوتے ہیں جو کئی نہیں چل سکتے لیکن مسجد میں چل جاتے ہیں۔ اب کوئی منع کر سکتا ہے؟ پیاری چیز خرچ کریں اللہ کے راستے میں، محبوب چیز خرچ کریں۔ یہ پہلا سبق دیا چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ کریم۔ دیکھیں نا رسول پاک کو حضرت امیر حمزہ بڑے ہی محبوب تھے، حضور کو حضرت عمر بڑے ہی محبوب تھے، جناب عثمان غنی
بڑے ہی محبوب تھے، حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی محبوب تھے، مولا علی شیر خدا بڑے ہی محبوب تھے، حضور کو امام حسن اور امام حسین بڑے ہی محبوب تھے، یہ بڑے محبوب تھے اور میرے رسول نے سارے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ ان لوگوں کو شہادت کا درجہ مل گیا، محبوب چیز خرچ کریں۔ اس سے آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے آیت کا، تفسیری مفہوم، کہ رب جب کسی پر کوئی چیز حرام کرے گا تو تب کوئی چیز حرام ہوگی۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے تھے، تو بنی اسرائیل والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں پرانی امتوں میں یہ نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کی قوم یہ کیوں استعمال کرتی ہے؟ تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں اور چوتھے پارے میں وضاحت کر دی کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جاتی۔ تو اس سے آگے بڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں اور ہے بڑی برکت والا، اور وہ ہے اللہ کا گھر، اور لیکن ساری کائنات کو ہدایت وہ گھر عطا کرتا ہے۔ گویا جو اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر کے اہل کتاب کی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کو انہوں نے بلا وجہ اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ پہلے سے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور اللہ سے ڈرنا تو اتنا ڈرنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور آخری دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جانا، الگ الگ گروہ نہ بنانا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا جو سب سے بڑا گروہ ہونا اس کی پیروی کرو۔ اس کا نام کتب احادیث میں سواد اعظم آیا ہے کہ جو بڑی جماعت ہو نا مسلمانوں کی، اس کی اب پتہ کیا مصیبت ہے، جو آدمی تھوڑا سا سٹائل ذرا ہٹ کے ہوتا ہے نا اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جاتے ہیں، جو ذرا انوکھی بات کرتا ہے نا کہتے ہیں یہ تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، جو تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہے نا کہتا ہے پچھلے سارے ہی غلط تھے، میں واحد بندہ ہوں جو ٹھیک آیا ہوں، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مسلمانوں کی وہ جماعت جو عرصہ دراز سے آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں داتا صاحب کو کتنے سال ہو گئے اور اسلام کو کتنے سال ہو گئے، داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، ان کے بھی آگے پیر ہیں، اور ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی ہیں۔ پھر بات کہاں تک آگے جاتی ہے تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اس رسی کو تھامیں جس پر شروع سے لے کر مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی اسی پارے میں اللہ کریم نے ایک اور مضمون کو بڑے انوکھے رنگ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ منہ کالے ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ یہ کالے وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے رہے۔ اسی آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی اور فرمایا یہ جن کے منہ سفید ہوں گے نا، یہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ یہاں بڑی باتیں مفسرین نے کی ہیں کہ یہ کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام ایک پورے گروہ نے، ایک پوری جماعت نے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں نا کچھ چیزیں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہی، قیامت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، قیامت کے دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اگر دلوں میں ایمان چھپا ہے تو قیامت کے دن چہرے چمکنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر دلوں میں نفاق چھپایا نا لوگوں نے، سامنے کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا۔ چہروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، چہروں کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔
دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے اگر اس پر غور کرے نا تو منہ چمکانے سے بہتر ہے کہ دل چمکایا جائے، دل روشن کیا جائے۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے ولی کی علامت بیان کی ہے، فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل حسن، وہ بھی یاد آتا ہے نا، آج کل آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیا ہوتا ہے، اس میں نورانیت نہیں ہوتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری اصل میں اداکاری ہوتی ہے، تو جب بندہ اداکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا۔ جب بندہ اندر سے اس کی طبیعت معصوم ہوتی ہے نا، اندر سے وہ نفیس ہوتا ہے، وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے، تو وہ جو اندر کی روشنی ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے، پھر چہرہ چمکتا ہے، پھر اس میں روشنی آتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں رات کو جو آدمی تہجد پڑھے گا نا کمروں میں چھپ کے، اسے سویرے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے پڑھی ہے، فرمایا اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ رات اس نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو چہرے بڑا کچھ بتایا کرتے ہیں، تو قیامت میں بھی کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا تو اہل حق کے چہرے چمکیں گے، اللہ فضل ہی فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔